بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام، اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان وَأَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ زَيَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ۔ عزیزان محترم، اس ہفتے کے اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، یہ ہر ہفتے تقوی پروردگار کی یاد دہانی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں زندگی کے کسی بھی لمحے میں تقوی پروردگار کو بھلانا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی زندگی کا دن، کوئی بھی موقع، کوئی بھی وقت ایسا نہ ہو کہ جب ہم تقوی پروردگار سے دور۔ آج کی وہ مبارک تاریخ، وہ عظیم تاریخ، وہ بزرگ عید کہ جس تاریخ میں ہمارے دو معصومین کی ولادت ہے، سرور کائنات سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت میں سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آغاز میں ہی ہم ان دونوں ولادتوں کی مبارکباد آپ سب کو پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت کا یہ ہدیہ اور تحفہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معصومین، ان کے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا، جو ہدف تھا، اس میں اہم ترین چیز یہ تھی کہ لوگوں کو تقوی سے آشنا کر دیں، تقوی پہچنوا دیں، یہ تقوی کو ان تک اور ان کو تقوی کی منزل تک پہنچا دیں تاکہ یہ دنیا برائیوں سے دور ہو جائے اور اچھائیوں کو گلے لگا لے۔ اسی لیے سب سے زیادہ جس چیز کی کوشش کی ہے وہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ ان تک علم پہنچایا جائے تاکہ علم کی روشنی میں تقوی کو حاصل کریں۔ اگر یہ تقوی بغیر علم کے ہوتا ہے، بغیر معرفت کے ہوتا ہے، تو اس کو پھر ایسے متقی کو خشک مقدس کہا جاتا ہے۔ خشک تقوی، سوکھا تقوی، خشک کہتے ہیں سوکھے کو، جو دکھانے میں تھا۔ ایک زمانے تک بہت سے لوگ تقوی سمجھتے تھے کہ مثلاً پھٹا پرانا ہو، میلے کچیلے ہوں، ان چیزوں کو لوگ تقوی نہیں، تقوی اس کا نام نہیں ہے۔ نے اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ کے سامنے تقوی کی تعریف کی۔ تقوی یعنی انسان واجبات پہ عمل کرے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے، جن چیزوں کا خدا نے حکم دیا ان پہ عمل کرے، جن چیزوں سے خدا نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے، اسی کا نام تقوی ہے۔ خدا نے کب کہا ہم سے پھٹے پرانے پہننے کو؟ خدا نے کب کہا نعمتوں کو اپنے سے دور کرنے کو؟ البتہ وہ ہے ان منزلوں کے اعتبار سے کہ جو انسان اس منزل پہ ہو، اس کے لیے وہ عرفان کی منزل میں ہے، وہ امامت کی منزل میں ہے، وہ حکومت کی منزل میں ہے، ان منزلوں میں ہے۔ بہرحال ایک تفصیلی بحث ہے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے تقوی یہی ہے۔ عام آدمی سے خدا یہی چاہتا ہے، اور پہلے ہم کم سے کم اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا لیں، پھر آگے کی سوچیں۔ پہلا زینہ، پہلا اسٹیپ ابھی ہم نہیں چڑھے ہیں اور چاہتے ہیں پانچویں چھٹے پہ ایک ساتھ چڑھ جائیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے پہ بھی نہیں پہنچیں گے، پانچویں بھی نہیں پہنچیں گے، منہ کے بل زمین پہ گر پڑیں گے۔ لہٰذا ایک ایک کر کے چڑھیں۔
آئیے مولا متقیان کی جس قول کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جیسا کہ ترتیب کے ساتھ ہر ہفتے آپ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت کو ذکر کر کے اور تھوڑی سی اس کی وضاحت، مختصر وضاحت، کیونکہ اس مختصر وقت میں مختصر ہی وضاحت ہو سکتی ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ عاجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، لوگوں میں مجبور ترین وہ شخص ہے کہ جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ وَأَعْجَزُ مِنْهُ، اس سے بھی زیادہ مجبور وہ ہے من ضیع من ظفر بہ عنہ، کہ جو دوست کو پا کے وہ کھو دے۔ یہ کلمہ ایک انسان کی سوشل لائف سے کافی حد تک ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے، لیکن دیکھا جائے تو تقریباً ہر زمینے میں، ہر فیلڈ میں اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ ایک انسان کو سماج میں زندہ رہنے کے لیے ایک دوست کی کم سے کم سخت ضرورت ہے۔ جو انسان کی ابتدائی ضروریات میں سے ہے، وہ ایک بہت اہم ضرورت ہے کہ اس کا دوست ہو۔ بعض بیچارے اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی بیوی بھی ان کی دوست نہیں ہوتی۔ بعض اوقات تو یہ ہمارے کلچر کی پرابلم ہوتی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی یعنی گھر کی نوکرانی، تو اس سے دوستی کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ بیوی یعنی ان کی کنیز، خادمہ، بس گھر پہنچے یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ کرو وہ کرو، جب تک ہیں وہ آرڈر پہ آرڈر، وہ بیچاری نہیں۔ بہترین دوست ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مردوں کے بھی دوست ہونے چاہیے۔ البتہ یہاں پہ دوستی سے مراد اچھے دوست اور جس چیز کو اسلام نے جائز کیا ہے وہ دوست، ورنہ آج ہر آدمی ہاتھ اٹھا دے گا ہاں مولانا ہمارے بہت سے گرل فرینڈ ہیں۔ دوستی تو کی ہے نا، مولا نے کہا ہے دوست بناؤ، ہم نے بنایا ہے دوست، نہیں، وہ شرعاً جائز نہیں، وہ شرعاً جائز نہیں۔ دوستی کے مولا نے کچھ معیار بتائے ہیں۔ بیوقوفوں سے دوستی مت کرو، کنجوسوں سے دوستی مت کرو۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جب تم سے دوست کا ایک اہم کام، دوست کے کاموں میں سے ایک اہم کام دوست کا یہ ہے کہ جب آپ کسی مسئلے میں کہیں پھنسیے تو دوست سے مشورہ لیجئے۔ اب جو دوست کنجوس ہوگا وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ کنجوسی کے تو مشورہ دے گا۔ جو دوست بزدل ہوگا وہ کیا مشورہ دے گا؟ بھاگنے کے تو مشورہ دے گا، وہ ہے کہ نہیں؟ جو دوست جاہل ہوگا وہ کیا مشورہ دے گا آپ کو؟ جہالت کا مشورہ دے گا، ہے کہ نہیں؟ جو بیوقوف ہوگا وہ حماقت کا مشورہ دے گا۔ لہذا دوستی بہت ٹھوک بجا کے ہونی چاہیے۔ ہر ایک سے دوستی نہیں ہونی، جان پہچان سب سے، تعلقات اچھے سب سے، لیکن دوستی ہر ایک سے نہیں۔ دوستی بہت ٹھوک بجا کے، بہت قاعدے سے، ہر ایک سے دوستی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوست اسے کہتے ہیں جس سے انسان اپنے تمام راز کو شیئر کر سکتا ہو، جس پہ بھروسہ ہو۔ شاید یہی وجہ ہے حکمت پروردگار میں کہ خداوند متعال نے بھائی کے رشتے کو انسان کی مجبوری بنائی ہے۔ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ پیدا ہونے کے بعد جو آپ کے گھر میں پیدا ہوا آپ کا بھائی، ہاں وہ صیغہ اخوت ہے، وہاں پہ اختیار ہے، لیکن یہ جو رشتے والے بھائی یہ، لیکن دوستی کے لیے آپ کو اختیار دیا ہے۔ پوری دنیا آپ کے سامنے ہے، آپ اپنے فکر و شعور، اپنے مزاج کے اعتبار سے چھانٹ لیجیے اس میں آپ کا کون دوست بننے کے لائق، تاکہ کل کو مشکلات پیدا نہ ہو۔ پھر مولا نے اس کی بھی ایک لمٹ، یہ سب احادیث ہیں، اس کی بھی ایک لمٹ بیان کی ہے کہ کبھی دوستی اس حد تک نہ ہو جائے کہ کل کو دشمنی میں شرمندگی ہو، اور کبھی دشمنی اس حد تک نہ ہو جائے کہ کل کو دوستی میں شرمندگی ہو۔ اس کی بھی لمٹ ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ سے آگے انسان کو نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو اب اگر وہ انسان، کہتے نہیں بعض اوقات لوگ انسان کی غربت پہ ترس کھاتے ہیں کہ بیچارہ اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس مثلاً فلاں چیز بھی نہیں ہے۔ اب جو چیز زمانے کی ضروریات، مثلاً مثال کے طور پہ جب یہ موبائل نیا نیا آیا تھا تو ہر آدمی نہیں لیتا تھا، بھائی ہماری ضروریات میں سے نہیں ہے، مثلاً بہت سی چیزیں ایسی ہیں، آپ کچھ بھی ایک ذہن میں بات آ گئی تو مثال ہمارے کام کی نہیں ہے، ہم کو اس کا استعمال نہیں ہے، لیکن آج وہ سماج کی ضرورت ہے۔ آج ہر بچے کے ہاتھ میں ایک موبائل آپ کو مل جائے گا، بن گیا نا، سماج نے ضرورت بنا لی اس کو۔ اب اگر کسی کے پاس نہ ہو تو تھوڑا سا وہ کہتا ہے کیا کریں، ہاں لوگ دوست اس کے کہتے بھی ہیں کیا ہے تمہارے پاس ایک فون بھی نہیں ہے، تم سے کیسے کانٹیکٹ کیا جائے، دنیا سے کٹ کے رہ گئے ہو۔ یہ وہ ضروریات ہیں جس کو انسان نے اپنی ضرورت بنائی ہے، واقعی ضرورت نہیں ہے۔ دوستی وہ ضرورت ہے انسان کی جو اس کی واقعی ضرورت ہے، انسان نے بنائی نہیں ہے۔ یہ
نیچر کے حساب سے، اجتماعیات کے اعتبار سے، سوشل لائف کے اعتبار سے انسان کی ضرورت ہے۔ اگر کسی انسان کا دوست نہیں ہے، مال کا نہ رکھنے والا ممکن ہے کہ غریب نہ ہو، لیکن دوست کا نہ رکھنے والا غریب ہے۔ جس کا دوست نہ ہو وہ غریب۔ تو پہلی چیز یہ، پھر دوسرا جملہ کہ اس سے بدتر۔ پھر ایک مثال دیں ہم، ایک انسان جس کے پاس مال نہیں، بیچارہ غریب ہے، بے کس ہے، ہر آدمی کو اس پہ ترس آتا ہے، جتنی ہو سکتی ہے اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ لیکن فرض کیجئے کوئی انسان لاکھ پتی تھا، کروڑ پتی تھا، خدا نہ خواستہ ایک رات میں، ایسا ہوتا ہے، بہت سے ایسے واقعات ہیں، ایک رات میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ وہ بیچارہ اس اپنے سرمایے سے فٹ پاتھ پہ آ گیا۔ ہر آدمی کو اس پہ ترس آتا ہے، خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، کیونکہ بہت سخت مرحلہ ہے، ہر آدمی کو اس پہ ترس آتا ہے۔ جو ابتداً غریب ہے اس پہ کم ترس آتا ہے، اس پہ بھی ہے، اس پہ کم آتا ہے، لیکن جو اپنے مال کو کھو کے غریب ہو گیا اس پہ زیادہ ترس آتا ہے، اس لیے کہ یہ امیری کے دن دیکھے ہوئے، اب غربت اس کے لیے زیادہ مشکل ہے۔ اسی طریقے سے مولا کہتے ہیں کہ مجبور ترین شخص وہ ہے جس کا دوست نہ ہو، اور اس سے زیادہ مجبور اور بدبخت وہ ہے کہ جو دوست پا کے کھو دے۔ اتنی بڑی نعمت کو پا کے انسان کھو دے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو مولا دو چیزوں پہ ہم کو دھیان دلانا چاہتے ہیں۔ ایک، دوستی کی اہمیت کیا ہے کہ تاکہ انسان دوست بنائے، اور جب دوست بن جائے تو دوست کی اہمیت کیا ہے۔ دوستوں کو بنانا پھر بھی آسان ہے، لیکن دوستی باقی رکھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ اس کے لیے پھر قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ تھوڑا سا انسان کو اس کے نیچر کو، اس کے مزاج کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر وہ حد ہے شرعی، شرعی حد تک۔ یہ نہیں کہ مثلا اب آپ قربانی دیں، آپ کا دوست کہہ رہے چلیے پکچر دیکھیں، تو آپ نے قربانی دی کہ بھائی دوستی تو باقی رکھنی ہے، اب اس کے ساتھ پکچر ہال جا رہے ہیں۔ کسی گناہ کی طرف دعوت دی، غیبت کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں، دوست ہے کچھ تو اس کو برداشت کرنا نہیں۔ شرعی دوستی ہوتی کس لیے؟ دوستی اسی لیے تو ہوتی ہے۔ مولا کائنات نے یہ کہا کہ تمہارا دوست ضروری ہے۔ کیوں دوست ضروری ہے؟ انسان جب گناہوں کے ماحول میں چلا جاتا ہے تو پھر انسان بھول جاتا ہے کہ ہم گناہ کے ماحول میں جا رہے ہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے ظاہراً، اس کو احساس نہیں ہوتا، اس کے احساسات مر جاتے ہیں۔ جس کا احساس باقی ہے اس کی ذمہ داری اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سنبھال لے۔ جب انسان کا کوئی دوست ہوگا، انسان گناہ کی طرف جانے لگے گا، تو یہ دوست کی ذمہ داری ہے، شاید اسی لیے دوستی بہت اہم ہے، یہ دوست کی ذمہ داری کہ اس کو بچا لے، کہ تم غلطیوں کی طرف جا رہے ہو، تم غلطی میں ڈوب رہے ہو، تم کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو دوست اس لیے بنتا ہے کہ اپنے دوست کو گناہوں سے بچا لے، اس لیے نہیں بنتا ہے کہ دوست کے ساتھ خود بھی گناہوں میں ڈوب جائے۔ اگر وہ جا رہا ہے پکچر ہال تو یہ روکے، اگر وہ غیبت کر رہا ہے تو یہ منع کرے۔ یعنی جہاں پہ آپ کے سامنے دو آپشن ہو، یا خدا یا دوست، وہاں پہ دوستی قربان ہو سکتی ہے، خدا کے تعلقات قربان نہیں ہو سکتے، دوستی قربان کر دے۔ لہذا پہلی چیز کی دوست کی اہمیت، دوسری چیز دوستی کی اہمیت۔ اب اگر دوستی ہو گئی ہے تو انسان دوست کو محفوظ رکھے۔ اب جب دوست بن گیا ہے اور تمام معیار کے اعتبار سے دوست آپ کا پرفیکٹ ہے، سارے شرائط پائے جاتے ہیں، اب کہیں کوئی مشکل مسئلہ ہو تو اس سے مشورہ کیجیے، لیکن یہ مشورہ بھی اسلامی تعلیمات، اسلام کی روشنی میں۔ کہیں پہ کوئی مسائل ہے تو وہ آپ کا ساتھ دے گا، کوئی مشکل ہے تو دوست آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سہارا بن گیا نا، یہ قوت بازو ہے، آپ کے لیے پاور ہے، سہارا ہے ایک، یہ دوست آپ کو جگہ جگہ پہ سہارا دے گا۔ اب سوچئے کہ اتنے سارے سہارے جس میں سے ہم نے کچھ ذکر کیے ہیں، یعنی دوست آپ کو مشورہ دے گا، دوست آپ کے لیے کبھی ضرورت پڑ گئی تو آپ کی ہیلپ کرے گا، دوست آپ کے لیے طاقت بن کے آئے گا، دوست آپ کو مشکلات سے بچائے گا۔ جس کا دوست نہ ہو وہ ان موقعوں پہ کیا کرے گا؟ وہ تو مجبور ہے نا۔ اسی لیے مولا نے کہا کہ عاجز الناس، مجبور ترین شخص ہے، اس لیے کہ زندگی میں لمحہ لمحہ دوست کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب جب دوست کی ضرورت پڑے گی انسان کو دوست نہیں ملے گا، انسان اپنے کو مجبور سمجھے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ایسوں کو دوست بناتے ہیں کہ جو دوست بننے کے لائق نہیں ہوتے۔ اچھا، ایک چیز بہت اہم ہے دوست بننے میں، کبھی کسی ایسے کو دوست مت بنائیے کہ جو انسان کی بدنامی کا باعث ہو، کیونکہ دوست ہمیشہ دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ جو لوگ اس کو پہچانتے ہیں اور آپ کو نہیں پہچانتے ہیں، جب وہ بتائے گا کہ ہمارے دوست ہیں، تو اب جن صفات سے یہ لوگ اس کو پہچانتے ہیں انہی صفات سے آپ کو پہچانیں گے۔ مثلا جو بھی ہم نے آپ کو مثالیں دی ہیں، اگر اس کو کنجوس سمجھتے ہیں تو آپ کی سمجھیں گے کہ ہاں آپ دونوں پڑھ رہی تو لگتا ہے، اگر اس کو بزدل سمجھتے ہیں تو
آپ کو بھی بزدل. اگر اس کو مثلا غیبت کرنے والا سمجھتے ہیں تو آپ کو بھی. اگر اس کو مثلا پکچر ہال جانے والا سمجھتے ہیں کہ مثلا وقت تو جاتا رہتا ہے, جانے والا نہیں کہ روز سروس کرتا ہے نا جب دل چاہے, یعنی یہ کہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, آزاد اس مسئلے میں. تو اگر وہ اس حد تک اس کو آزاد سمجھتے ہیں تو آپ کو بھی سمجھیں گے. اور بہت سارے ایسی صفات. لہذا دوست ایسا نہ ہو کہ جو ذلت کا باعث بنے, دوست ایسا ہونا چاہیے کہ جو عزت کا باعث بنے. عزیزان محترم, ہم سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں. آئیے یہ دیکھیں کہ اہل بیت بھی ہم کو دوست سمجھتے ہیں کہ نہیں. اہل بیت نے کہا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا, ہمارے لیے زینت کا باعث بنو, کبھی ذلت کا باعث مت بننا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے گناہوں کو کر کے اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہم اہل بیت کے دوستدار. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی بدعمالیوں کے ساتھ ہم اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہم اہل بیت کے دوستدار. ہمارا یہ کہہ دینا بہت آسان ہے, بلکہ فخر ہے. پھر آئیے ایک مثال دیں. کسی سماج, کسی معاشرے, کسی شہر سے کوئی انسان کسی بڑے عہدے تک پہنچ جاتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار, جس کا دور سے بھی رشتہ ہوگا, محلے ہمارے رشتہ دار ہیں, بھائی تو ہیں ہمارے, دور کا رشتہ بھی نہیں. ہر آدمی یہ کہتا ہے ارے ہمارے دوست ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, اس کو دوست کہنے والے بہت مل جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس کو اپنا دوست بتاتا ہے, وہ کس کو. اگر وہ احساس ہوتا ہے, بعض لوگ تھوڑا سا گھمنڈی ٹائپ کے ہوتے ہیں, اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں, تو جو ہوتے بھی ان کو بھی بھول جاتے ہیں. نہیں, وہ نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہاں ہے, اور اگر نہیں ہوگا تو وہ منع کر دے گا. بعض اوقات وہ شخص دیکھتا ہے کہ اس کا ہمارا رشتہ کیا ہے, اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے لیے بے عزتی کا باعث ہے. تو اب یہاں پہ دنیا تب اس دوستی اور رشتہ داری کو مانے گی جب وہ مان لے گا, اس کے کہنے سے نہیں مانے گی. مثلا آپ اس کے یہاں گئے اور گیٹ پہ پہنچے اور واچ مین سے کہا کہ ہم ان کے بھائی ہیں, ہم کو اندر جانا ہے. واچ مین نے کہا ٹھہریے, بہت سے صبح سے شام تک آتے ہیں, سب بھائی بولتے ہیں. وہ اس شخصیت کو فون ملائے گا کہ فلاں صاحب آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کے بھائی. جب ادھر سے تائید ہو جائے گی تب یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اس کے بھائی ہیں. جب تک ادھر سے تائید نہیں ہوگی اس وقت تک یہ نہیں سمجھا جائے گا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اپنا دوست کہنے والے بہت مل جائیں گے, لیکن کیا ہم اس لائق ہیں کہ اہل بیت بھی ہم کو اپنا دوست کہہ سکیں؟ ایسا نہ ہو کہ محشر میں ہم یہ کہتے رہیں کہ ہمارے دوست ہیں. فرشتے کہیں ٹھہرو, پہلے ان سے بھی تو پوچھ لیں. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ تم کو اپنا دوست کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. اس کا تعلق انسان کے اپنے کردار سے, اس کا تعلق انسان کے اپنے سیرت سے. اور آج کا یہ دن اسی سیرت میں انقلاب لانے کا دن ہے, تبدیلی کا دن ہے. انقلاب کہتے ہیں بدلنے کو, کچھ اور بری چیز نہیں. انقلاب بدل دینا, منقلب ہو جانا. ہماری سیرت کی جو برائیاں ہیں ان کو بدل کے اچھائیوں کی طرف لے جائیں, یہی اس ولادت کی خوشی ہو جائے گی, یہی کامیابی ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ
والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، عزیزوں، اس دوسرے خطبے میں اس ہفتے کی مناسبات میں سے اہم ترین اور سب سے بڑی مناسبت وہ مناسبت ہے کہ جو آج کے دن کی مناسبت ہے، کہ جس کی روشنی میں خطبہ اول میں ہم نے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے. سرکار ختمی مرتبت اور صادق آل محمد کی ولادت باسعادت ہم کو سچے دین اور مذہبی فکر کی طرف دعوت دیتی. کل رات کی محفل میں سرکار کی سیرت میں سے ایک پہلو کو ہم نے تھوڑا سا آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا کہ وہ علمی اعتبار سے اس سماج کو کتنا بدلنا چاہتے تھے، اور ہم کو یہاں پہ آنے کے بعد اپنا حساب لینا چاہیے کہ ہم علمی میدان میں کتنا آگے بڑھ رہے ہیں. علم اسلام میں بس کا نام نہیں، اتنا ہو گیا بس کافی. رسول نے جو ہم کو علم کی دعوت دی ہے، من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرتے رہو. اور حتیٰ کہ یہ بھی انتظام کیا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو، جب خود ہی پڑھنے کے لائق نہیں ہے تو کہا اس کے کان میں اذان و اقامت کہو. پہلا علم الوہیت، رسالت، ولایت، احکام. دیکھیں، عقائد اور احکام دونوں ہیں، عقائد اور احکام دونوں ہیں اذان میں. پہلا علم. آخری علم جب انسان قبر میں لیٹ گیا، اب کسی کتاب کو کسی استاد کے پاس نہیں جا سکتا ہے، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتا، اسٹڈی نہیں کر سکتا ہے، تو وہاں پہ بھی کہا تلقین سناؤ. آخری وقت قبر بند کرتے کرتے بھی تلقین سنا کے قبر بند کر دو. تو یہ وہ سلسلہ علم ہے کہ جو ماں کی آغوش سے شروع ہوتا ہے، لحد تک ہے، اور خداوند متعال نے اس علم کا راستہ بتا دیا ہے کہ یہ وہ علم ہے کہ جو الوہیت، توحید اور آل محمد کے علم سے شروع ہوتا ہے، ختم بھی آل محمد کے ہی علم پہ ہونا چاہیے. تو پھر بیچ میں یہ علم کے نام پہ خرافات کہاں سے؟ جس علم کی ابتدا آل محمد سے ہے، جس علم کی انتہا آل محمد پہ ہے، بیچ میں خرافات کہاں سے؟ خرافات سے مراد یہ نہیں کہ سائنس نہیں، سائنس تو آل محمد نے ہم کو دی، خرافات نہیں. میتھ نعوذ باللہ خرافات نہیں. وہ چیزیں جو علم کے نام پہ خرافات کے طور پہ، جو غلط کلچر ہم کو دیا جا رہا ہے. آج بچوں کو اسکول میں علم کے ساتھ ڈانس سکھایا جا رہا ہے، آج بچوں کو بے حجابی پہ مجبور کیا جا رہا ہے، غلط تربیت پیش کی جا رہی ہے. یہ خرافات کہاں سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابتدا ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ انتہا ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ بیچ کے مسائل کو ہم نے دوسروں کے حوالے کر دیا. جب یہ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے تو یہ بھی اسی لائن پہ چلیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے اس مجمع کے لیے معلوم ہے، ہماری قوم کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کے اپنے پروجیکٹس ایسے ہوں کہ جہاں پہ بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دی جائے. ہم نے شاید کسی خاص کلاس میں اس پہ بتایا، یہی سورہ جمعہ کہ جس نے انسان کی ترقی کا راستہ بتایا. 3 اسٹیپ ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول کو اس لیے مبعوث کیا گیا کہ آیات کی تلاوت کریں، تزکیہ نفس کریں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. اسلام یہ جانتا ہے کہ بغیر تزکیہ نفس کے
پاک و پاکیزہ ہوئے بغیر، پیوریفیکیشن کے بغیر کبھی اس کو تعلیم مل ہی نہیں سکتی. اور ہم بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں جہاں پہلے نفسوں کو کثیف کیا جاتا ہے، گندا کیا جاتا ہے، پھر تعلیم دی جاتی. تو جس علم کو خدا، رسول اور آل محمد چاہتے ہیں وہ نفس کے تزکیے کے بغیر نہیں مل سکتا ہے، اور ہم جو علم دیتے ہیں وہ نفس کو گندا کر کے دیتے ہیں. سوچئے کیا ملے گا. ہمارا علم بے حجابی کے ساتھ ہے، ہمارا علم ڈانس کے ساتھ ہے، ہمارا علم دوسری تمام برائیوں کے ساتھ ہے، اور خدا کہتا ہے کہ بغیر تزکیے کے ہم نہیں دیں گے. ایک مثال میں اپنی اس بات کو ختم کریں. گندے برتن میں کوئی صاف چیز نہیں ڈالتا ہے. آپ کو پانی بھی پینا ہوگا تو پہلے گلاس کو دھوئیے گا، اگر گلاس میں کیچڑ ہے تو نہیں ڈالیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پانی بھی جا کے گندا ہو جائے گا. اسی لیے رسول نے کہا العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم نور ہے کہ خدا جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. چاہنے کا مطلب یہ کہ جس کے دل کو اس لائق سمجھتا ہے، صاف سمجھتا ہے، اس میں ڈالتا ہے. پہلے ہم اپنے دل کو صاف کریں، اور اس صفائی کے انتظام دوسرے نہیں کریں گے، ہم کو خود کرنا پڑے گا. آئیے، مناسبات بہت ساری ہیں، لہٰذا جلدی اس لیے کہ خود ایک ایسی مناسبت ہے کہ کئی دن اس پہ گفتگو کی جائے اور کم ہے. دوسری مناسبت جو کل کیا ہے، جناب ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کی وہ شجاع بیٹی کہ جس نے عصر عاشور کے بعد مارکہ کوفہ و شام کو اتنی خوبی سے فتح کیا کہ آج کی شیعت اور آج کی انسانیت اس خاتون کی مدیون ہے، مقروض ہے. آج اگر ہمارے پاس دین ہے، اسلام ہے، پیغام حسینی ہے، پیغام کربلا ہے، اور اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز ہے، تو اس پہ انہی افراد کا احسان ہے جنہوں نے ہم تک پہنچایا ہے. خود بات پڑھیں جناب ام کلثوم کے، کیسے کیسے شجاعانہ خطبے، کیسے کیسے موقع پہ. تصور کیجئے کہ جب انسان ہتھکڑی اور بیڑی میں جکڑا ہوا ہو، رسن بندی ہوئی ہو، دشمن کا محل ہو، وہاں پہ سب دشمن کے لوگ بیٹھے ہو، دشمن کی آرمی ہو، سب کچھ ہو، وہاں پہ اچھے نہیں بول پاتے. دشمن کے ملک کا بازار ہو، نامحرموں کا مجمع ہو، چاروں طرف سپاہی موجود ہوں، اچھوں کی بولتی بن ہو جاتی ہے. لیکن ایسے موقع پہ اگر کسی کی زبان سے کوئی الفاظ نکلے ہیں تو زینب ام کلثوم کی زبان سے. شجاعت کی دلیل نہیں تو کیا؟ اور ہمارے لیے درس ہے کہ کبھی بھی ظالم کی ہیبت اور طاغوتیت سے مت ڈرو، حق کہہ دو چاہے جہاں. جناب ام کلثوم کو اچھا کہہ کے ان کی سیرت پہ عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ان کو اچھا کہیں اور سیرت پہ عمل نہ کریں تو یہ جھوٹ. اگر اچھے ہیں تو اپنا ہے. اگلی مناسبت جو 22 ربیع الاول کی مناسبت ہے، یہ جنگ بنی نذیر. یہ وہ جنگ ہے جو مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس جنگ کے بعد یہودیوں کو مدینے سے نکال کے باہر کر دیا گیا. یہ جنگ سن 3 ہجری میں ہوئی ہے. اس میں بھی تفصیلات ہیں لیکن بہرحال موقع نہیں ہے. پھر اس کے بعد بعض روایت کے اعتبار سے 23 ربیع الاول کی وہ تاریخ ہے کہ جس دن معصومہ قم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا قم میں داخل ہوئی ہیں، اور قم میں کچھ دن رکنے کے بعد آپ کا وہیں انتقال ہو گیا ہے، اور آپ کی قبر آج وہیں پہ موجود ہے، کہ جو کہ دنیا کے زائرین کا جو مرکز ہے تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے علم و عمل و تربیت کا بھی مرکز ہے. آج دنیا میں کہیں بھی علم کی کوئی بھی پکار ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں سے کوئی تعلق اس بیوی کے اس روضے سے، جو سینٹر بنا ہوا ہے، مرکز بنا ہے علم و عمل کا. اس کے بعد کی مناسبت کہ جو کہ کل کی مناسبت ہے، یہ تاریخ شمسی کے اعتبار سے ہے، جسے ہم ایرانی کیلنڈر کے حساب سے 22 بہمن کہتے ہیں. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن جمہوریہ اسلامی کا انقلاب کامیاب ہوا. ہم کو اس سے بحث نہیں کہ ان کی اپنی داخلی اور ان کی پرسنل سیاست کیا، نہ اس سے بحث ہے، نہ اس پہ بات کرنی ہے، اور نہ ہی وہ ہم سے مربوط ہے، اس سے ہمارا ان کی اپنی داخلی سیاست ہے. لیکن ہم کو نظام اسلام، اسلامک سسٹم سے بات کرنی. یہ وہ ذات ہے کہ جس نے دنیا کو بتا دیا
کہ دیکھو اسلامی سسٹم وہ سسٹم ہے کہ جو دنیا کے تمام سسٹم پہ غالب آ سکتا ہے۔ قرآن مجید نے کیا کہا اسلام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالحق بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ خدا کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور اس کی تعریف یہ بتائی کہ اس کی دو پہچانیں ہیں۔ پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے دینوں پہ غالب آ جائے گا، دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ مشرکین کو برا لگنے لگے گا۔ آج 33-34 سال کی یہ پوری تاریخ بتاتی ہے کہ جس میں جتنے بھی حملے ہوئے ہیں، یہ حملے اس کا سیاسی اور ملک کے اعتبار سے تعلق اس سے ہم سے بحث نہیں ہے، جو اسلام کے دشمنی میں، جو اسلام عملی کے دشمنی میں، اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ جو بھی حملے ہوئے ہیں اور سارے حملوں کی ناکامی اور ساری پابندیوں کی ناکامی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی سسٹم کو اپنا کے دیکھ لو، یہ اسلامی سسٹم خود اس بات کا تقاضا ہے کہ جو دوسروں پہ غالب آ جاتا ہے۔ آج دنیا میں سسٹم کی جنگ ہے، دو سسٹم کی جنگ، ایک سسٹم اسلامی سسٹم، دوسرا سسٹم اینٹی اسلام سسٹم ہے، اس میں الگ الگ چاہے جتنے نظریے آ جائیں۔ قرآن نے بھی یہی کہا، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں دو ولایت ہیں، ایک ولایت ولایت پروردگار، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا ولی ہے کہ جو صاحبان ایمان ہے۔ دوسری ولایت والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو لوگ کفر اختیار کیے ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ ہم ہر روز نمازوں کے بعد دعاؤں میں جبت و طاغوت کو لعنت بھیجتے ہیں، یہ لعنت ہم کو کسی مقام تک پہنچاتی ہے۔ لعنت کا مطلب یہ کہ گندگی ہے، کثافت ہے۔ گندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہچان کے گندگی تو اس کو دور کیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے کپڑے پہ گندگی ہے تو اس کو نکال دیا جائے، دھو دیا جائے، ورنہ اگر یہ دیکھ لیں کہ گندگی لگی ہوئی ہے اور دیکھ کے ایسے ہی رکھے رہے تو دنیا کیا کہے گی؟ بڑے گندے ہیں، یہی تو کہے گی نا۔ اس اسلامی انقلاب نے بتایا کہ جب ہم نے گندگی کو پہچان دیا کہ یہ گندگی ہے تو ہم نے اس کو نکال کے دور پھینک کے بتا دیا کہ جب بھی اسلام کے نام پہ کوئی کھڑا ہوگا ہر گندگی اور جبت و طاغوت کے مقابلے میں کامیاب ہوگا۔ یہ کامیابی نظام کی کامیابی ہے، سسٹم کی کامیابی ہے، کسی فرد کی کامیابی نہیں۔ ہاں، اس فرد کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس سسٹم پہ عمل کر رہا ہے اور جیسا خدا چاہتا تھا ویسا عمل کیا ہے تبھی کامیاب ہوا، ورنہ اگر ویسا عمل نہیں ہوگا تو انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ اس نظام و سسٹم کی بقا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر نظام الہی ہو تو وہی باقی رہ سکتا ہے، دوسرا باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ بڑے بڑے سسٹم آپ جانتے ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں، بڑے بڑے سسٹم، بڑے بڑے نظام آ کے اس کو پریشر میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں۔ ایک مثال دیں، ہم شاید کسی موقع پہ اس بات کو آپ کے سامنے کہہ چکے ہیں۔ اسلام کی ایک جنگ ہوئی ہے جس میں مولا کائنات نہیں گئے، لشکر بغیر مولا کے گیا۔ پہلے دن گیا بھاگ کے آ گیا، دوسرے دن گیا بھاگ کے آ گیا، ہے کہ نہیں؟ جاتا رہا بھاگ کے آتا رہا۔ نفسیاتی اعتبار سے دیکھیے تو لشکر نروس ہو گیا نا، پہلے دن گیا جب نہیں جیت پایا بھاگ گیا تو نروس ہوا، دوسرے دن گیا نہیں جیت پایا تو اور نروس ہوا، تیسرے دن نہیں جیت پایا تو اور نروس ہوا۔ لیکن آخری میں جب مولا کائنات کے ساتھ گیا تو یہ لشکر جو روز بھاگ کے آتا تھا اب تک اتنا نروس ہو چکا تھا، اب جب ولایت کے ساتھ گیا تو جیت کے آیا۔ آج اسلامی مخالف جتنی بھی طاقتیں ہیں جو اسلام کو نیست و نابود و برباد کرنا چاہتی ہیں، اسلام کے نام پہ جتنے بھی ملک ہیں سب ان سے ڈرتے ہیں، سب ڈرتے ہیں سوائے اس ملک کے جس کے یہاں ولایت پائی جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ واحد ملک ہے کہ جس نے پریکٹیکلی ولایت کو دنیا کو پہچانوا دیا کہ ولایت اس کا نام، عملی ولایت کو دنیا کو پہچانوا دیا۔ آج یہ ملک ہے کہ جس نے اپنے ریڈیو ٹیلی ویژن سے علی ولی اللہ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آج یہ وہ ملک ہے جس نے UN میں امام زمانہ کا نام لے کے بتایا کہ یہ زمین ان کی ہے، اس کے وارث وہ ہیں۔ کس چیز کو ہم پیش کریں گے؟ اسلام کو دیکھیے آپ، مثلا ایک توزیع مسائل اٹھا لیجئے، توزیع مسائل کے جتنے احکامات ہیں کیا سارے احکامات کو بغیر حکومت کے انسان سب پہ عمل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا انسان، سارے احکام پہ بغیر حکومت کے انسان عمل نہیں کر سکتا ہے۔ دیت کے احکام، قصاص کے احکام، یہ سارے احکام بغیر حکومت کے اس پہ دیکھیے گا جا کے۔
ہمارے وقت کے مراجع سارے کے سارے بغیر کسی استثناء کے جب بھی اجتہاد کرتے ہیں اس پہ اجتہاد کرتے ہیں. کیوں؟ جب آج ہماری حکومت نہیں تو کیوں اجتہاد کر رہے ہیں؟ ایران کی حکومت بننے سے پہلے بھی سب اجتہاد کرتے تھے اس پہ. مجتہد کسی فالتو آدمی کا نام نہیں ہے کہ جو بیٹھا ہوا اصلاح سیاسی پہ کر لیں. نہیں، بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اس کا، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے. اتنے قیمتی وقت میں سے ان فالتو چیپٹرز پہ کہ جس کا آج کوئی کام نہیں، کیوں عمل کر رہا ہے؟ کیوں اس کا اجتہاد کر رہا ہے؟ یہ اجتہاد اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کو اپنے امام کا بھی انتظار ہے اور اس نظام کی حکومت کا بھی انتظار ہے. اور عجیب یہ اتفاق ہے کہ آج اس کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جو ایک نظام و سسٹم کو لے کے آیا، اور کل وہ دن ہے کہ جس دن یہ نظام و سسٹم اس دنیا میں آج کے ہمارے زمانے میں عملی ہوا ہے، پریکٹیکلی ہوا ہے. دو چیزیں پیش کی انہوں نے، بہت ساری چیزیں ہیں، دو چیزیں پیش کرتے ہیں. پہلی یہ چیز کہ جب بھی انسان کو یہ محسوس ہو کہ سامنے کوئی ظالم ہے تو اس پہ لعنت بھیج کے بیٹھنا انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مقابلے میں آنا انسان کی ذمہ داری ہے. وہی ذات عاشورہ جو آپ پڑھتے ہیں، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، جس سے آپ حالت جنگ میں اس سے ہم حالت جنگ میں، جس سے آپ حالت صلح میں اس سے ہم حالت صلح میں. جنگ کا مطلب گھر میں بیٹھنا نہیں ہوتا ہے، جنگ کا مطلب دشمن کے مقابلے میں آتا ہے، ہونا ہوتا ہے. جبت و طاغوت پہ لعنت کہہ کے اس آدمی نے، مرد مجاہد نے میدان میں آ کے بتا دیا کہ دیکھو لعنت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. دوسری چیز کہ جب اس نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں بے دینی اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، پوری کوشش ہے، پوری اس پہ فلم بھی بنی ہے، آپ دیکھیے ڈاکومنٹری بھی ہے، ایسا نہیں. کوشش کیا، حکومت سے تقاضا کیا کہ ہم کو دین چاہیے، دین ہم کو چاہیے اس ملک میں، اس کا نظام اسلامی نظام ہونا چاہیے، اس کا سسٹم اسلامی سسٹم ہونا چاہیے. جب ہر طرف سے ہار گیا تو بتا دیا کہ دیکھو اسلامی نظام میں اتنی ہمت ہے کہ اگر وہ دین کو لا سکتا ہے تو اس کو عملی کرنے کا طریقہ بھی بتا سکتا ہے. لہذا اس بے دینی کو نکال کے پھینک دیا اور حقیقی دین کو بتا دیا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ساری حکومتیں ناکام ہو کے بتاتی ہیں کہ ان کے سسٹم میں کوئی کمی ہے، یہ حکومت کامیاب ہو کے بتاتی ہے کہ اس کا سسٹم مکمل، اس لیے کہ الہی سسٹم ہے، لوگوں کا بنایا ہوا سسٹم نہیں ہے، الہی سسٹم، الہی نظام ہے، خدائی نظام ہے. یہ کیا کیا؟ احکام قرآنی کو، احکام اسلامی کو عملی کیا ہے، پریکٹیکلی کیا، کچھ اپنی جیب سے نہیں کیا. لہذا عملی اور پریکٹیکلی دین ہے. آخر میں ایک بات، ابھی مستقل آپ نیوز میں سن رہے ہیں مسلمان ممالک کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. ابھی لاسٹ میں سعودیہ میں ایک 21 سال کا جوان شہید ہوا اور نہ نے کتنے جوان زخمی ہوئے. ایک 21 سال کا شہید ہوا، نہ نے کتنے زخمی ہوئے. اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک میں حالات چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ الگ سے. نہیں معلوم یہ حالات کب تک چلتے رہیں گے اور ہم کس کس ملک کا رونا روتے رہیں گے. افغانستان، عراق، پاکستان، سعودیہ، بحرین، مصر، سیریا، الا ماشاء اللہ ہر جگہ دشمن اپنی سیاست کے اعتبار سے مسلمانوں پہ الگ الگ طریقے سے حملہ کر رہا ہے اور ہم ہر مرتبہ اس کی نئی چال میں پھنستے جا رہے ہیں. ہم کو اس کے لیے واقعی سوچنا پڑے گا کہ یہ ہمارے جوان جو گاجر مولی سے بھی زیادہ بدتر طریقے سے، آسان طریقے سے کاٹے جا رہے ہیں، کیا ان کے جان کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی ارزش نہیں؟ ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم سیف ہیں. جو لوگ آج مر رہے ہیں یہ بھی سوچتے تھے کہ ہم سیف ہیں. جو آج مر رہے ہیں یہ بھی سوچتے تھے کہ ہم سیف ہیں. جب پرسوں کا حملہ ہوا تھا تو کل یہ سیف تھے اور کل ان پہ حملہ ہوا ہے تو ہم سیف ہیں. لیکن اگر ایسے ہی رہا تو دشمن ایسے ہی پھیلتا جائے گا اور آج نہیں تو کل ہماری باری. جب آگ لگتی ہے تو ایک گھر کو جلا کے بجھ نہیں جاتی ہے، پھر ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور پورے محلے میں پھیلتی ہے. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو آگ کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کو بجھانے کا انتظام کر دے. اگر ہم خود غرضی کی فکر سوچتے ہیں تو وہ اللہ اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ کسی کا کسی پہ بھی ظلم ہو کبھی برداشت مت کرو. کسی کا کسی پہ ظلم ہو، کبھی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، کبھی رسول نے کسی کے ظلم کو برداشت نہیں کیا ہے. ہم نے آپ کے سامنے مثال دی ہے کہ مولا کائنات کی حکومت میں یہودی عورت کے پیسے پاسے، بہت سی مثالیں، لیکن یہ واقعی بہت زیادہ اس میں روشن ترین اور
بہت ہی معیاری اس اعتبار سے کہ جب یہودی عورت کے پیسے پازیب چھیننے کو مولا برداشت نہیں کر سکے تو ہم مسلمانوں کے قتل عام کو کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ یہودی عورت کے پیسے پازیب چھین رہی ہے اور مولا اس کے خلاف بول رہے ہیں. آج کتنی عورتوں کی عزت چھین رہی ہے، ہم چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مسائل ہم کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ان مسائل کو ہم کس طریقے سے حل کریں. یہی ظلم ہے، چونکہ ہم چپ ہیں اس لیے سر چڑھ رہا. جنت البقیع کو ہمیں سال میں کب نہیں یاد آتی؟ امام صادق علیہ السلام کی ولادت ہے، کیا امام کے چاہنے والے آزادانہ طریقے سے جا کے اس بقیع پہ زیارت پڑھ سکتے ہیں؟ آزادانہ طریقے سے وہاں پہ جا کے زیارت کر سکتے ہیں؟ ہمارے جو ائمہ دفن ہیں ان کی ولادت ہو، ان کی شہادت ہو، معصومہ کونین کی ولادت و شہادت ہو، اس موقع پہ ہم کو بقیع نہیں یاد آتی ہے. اور جب بقیع یاد آتی ہے تو پھر ظلم نہیں یاد آتا ہے. یہ ظلم کا سلسلہ ہے اور ہم کو اس کے لیے سوچنا ہوگا. زیارت عاشوراء، تحریک عاشوراء، کربلا، مجلس، ایام عزا ہم کو انہی چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ ہم کو زندہ اور بآبرو زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں، نہ یہ کہ خاموش اور مردہ زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں. یہ میسج ہیں، یہ پیغامات ہیں کہ جو ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں اور ہمارے لبیک کا انتظار کر رہے ہیں. کامیاب ہے وہ شخص کی جو اس کے جواب میں لبیک کہہ دے، اور ورنہ اگر انسان لبیک نہیں کہتا ہے تو اس کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ بھی ہوتا رہا ہم سے کوئی مطلب نہیں. اور جو انسان یہ کہے کہ ہم سے کوئی مطلب نہیں، اہل بیت کی تعلیم میں پھر اہل بیت کا چاہنے والا اور ماننے والا ہو، یہ بہت مشکل ہے. کیونکہ سیرت موجود ہے، وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ ہم آپ کو تفصیل پیش کرتے ہیں. وہ سیرت موجود ہے اہل بیت کی، ہم نے پچھلے ہفتے بھی پیش کیا تھا. امام سجاد نے کوفے والوں کو اسی لیے برا بھلا کہا کیونکہ انہوں نے ظلم کو ہوتے دیکھا ہے. زراعت میں آپ پڑھتے ہیں اس پہ اللہ کی لعنت جس نے ظلم کیا، اس پہ اللہ کی لعنت جس نے ظلم کو سنا اور چپ رہا. زراعتوں پڑھتے ہیں آپ. لہذا ظلم سن کے چپ رہنا یہ ایک مسلمان کے ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف بولنا، جیسے بھی جو بھی انسان کے امکان میں ہو. کم سے کم آواز تو اٹھے، شروع تو ہو. پہلے یہ طے ہو کہ ہم کو بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے. کیسے بولنا ہے ٹھیک ہے، بیٹھ کے بات کر لیں، طے کر لیں کیسے بولنا ہے، کیا کرنا ہے، تاکہ ظلم کے خلاف ہماری آواز اٹھے اور یہ بتا سکیں کہ مسلمان قوم زندہ قوم ہے، مردہ قوم نہیں. جب زندہ پہ حملہ ہوتا ہے تو ریئیکشن ہوتا ہے، مردوں پہ حملہ ہوتا ہے تو ریئیکشن نہیں ہوتا. اگر یہ زندہ قوم ہے تو اپنے حملے کا ریئیکشن کرے گی، مردہ قوم ہے تو خاموش بیٹھی رہے گی. آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بالا اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بالا ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بالا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بالا جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بالا جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بالا جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، بالا جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بالا جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بالا جو صاحبان اولاد ان کی اولاد کو نیک راہ دکھا، بالا جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بالا ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بالا رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بالا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل